بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آج اکیلی ہی اس جگہ جا رہی تھی جہاں مجھے بالکل بھی اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، پر میں بھی تو مجبور تھی۔ رات کا وقت تھا، میں بالکل ویسے ہی کپڑوں میں تھی جیسے کپڑے مجھے پہن کر آنے کو کہا گیا تھا، اور مجھے ابھی سے ہی بہت شرم آ رہی تھی۔ میں کافی پریشان تھی، ڈری ہوئی بھی تھی، مسلسل آس پاس دیکھ رہی تھی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلا رات کو ایسی جگہ پر کون ہو سکتا تھا، وہ بھی رات کے اس وقت، اور مجھ کو پتا بھی تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں کسی کی آہٹ پر چونک گئی، وہ بالکل سنجیدہ تھا، جبکہ اس کو اچانک وہاں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا ہوا تم اکیلی آئی ہو اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اب جلدی جلدی میری بات غور سے سنو، نیچے بیٹھ جاؤ۔ میں حیران اور پریشان تو تھی، میں نے ایسا ہی کہا اور اس نے اچانک ہی میرا نام عائزہ ہے۔ میں شکل و صورت کی خوبصورت تھی، اس لیے کم عمری میں ہی میری شادی کروا دی گئی، اور میری شادی بہت اچھی جگہ پر ہو گئی۔ میرا شوہر غصے والا تھا، لیکن میرا خیال ضرور رکھتا تھا۔ اگر کبھی کبھی مجھے 2 تھپڑ لگا دیتا تو میں برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس دنیا میں صرف میری ماں ہی تھی جس نے میری شادی کروائی، اور اس کے بعد 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے اللہ نے پہلے ایک بیٹی سے نوازا اور اس کے بعد ایک بیٹے سے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ میرے شوہر کا خاندان غریب خاندان نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے حالات اچھے ہونے لگے، وہ کافی امیر ہونے لگے۔ میرا شوہر بڑا رنگین مزاج آدمی تھا، وہ مذاق مذاق میں مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، اور میں اسے ناراض ہو جاتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ آپ مذاق میں بھی ایسی بات نہ کیا کریں، میرے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ جس عورت کا میکا نہیں ہوتا وہ ویسے ہی مجبور ہوتی ہے۔ میں اس کی شکایت بھی کسی سے لگا نہیں سکتی تھی، اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ اس مذاق میں ساتھ دیتے تھے اور ہنستے رہتے تھے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میرا ایک بیٹا اور بیٹی بھی بڑے ہو رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ آہستہ آہستہ میرا وزن تھوڑا بڑھنے لگا، ابھی بھی میں قابل برداشت تھی، لیکن اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنا خیال رکھا کرو، گھر میں دولت آ رہی ہے، کھانا پینا بڑھ رہا ہے، تو تم نے وزن بڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے موٹی عورت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا 2 بچے پیدا کیے ہیں میں نے، اب میں پہلے جیسی تو نہیں رہ سکتی ہوں۔ اس نے گھر میں نوکرانی رکھی ہوئی تھی، لیکن ہم نوکرانی ہٹا دی، گھر کے کام خود کیا کرو تاکہ تمہارا وزن بھی تھوڑا کم ہو جائے۔ نوکرانی نے کام تو چھوڑ دیا، لیکن ایک دن وہ مجھے بازار میں ملی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو آپ کا نمک کھاتے تھے، اس لیے آپ کے گھر نہیں فساد ڈالنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جس کو سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی، اب تو میں آپ کے گھر کے کام بھی نہیں کرتی۔ بی بی جی آپ بہت معصوم ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ایسی کون سی بات؟ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر کے بارے میں ایک خبر ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ بتاؤ، تو اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں حیران رہ گئی، وہ نوکرانی جھوٹ کیوں بولتی؟ لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ثبوت دکھا سکتی ہوں، وہ دوسرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے نا، وہی آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اس عورت کا ذکر میں نے بھی کہیں سنا تھا، وہ دراصل میرے شوہر کے ایک دوست کی رشتہ دار تھی، اور جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اس نے دعوت بھی کی تھی۔ وہ عورت میں نے دیکھی ہوئی تھی، وہ تو شکل سے ایک ایسی عورت لگتی تھی کہ کسی بھی مرد کا ایمان خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی پہلی شادی ہو چکی تھی، لیکن اب وہ طلاق یافتہ ہو کر اپنے بھائی کے گھر میں رہتی تھی، اور اس کا بھائی میرے شوہر کا دوست تھا۔ وہ عورت تو میرے دماغ میں آ چکی تھی، اور وہ ایسا کر بھی سکتی تھی، لیکن کیا میرا شوہر ایسا کر سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ مذاق کیا کرتا تھا۔ نوکرانی تو کہہ رہی تھی کہ 1 سال سے شادی ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے ثبوت بھی مل گیا، میرا شوہر وہاں جایا کرتا تھا، اور اس عورت سے فی الحال اس کو کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات گھر آ کر اپنے شوہر سے کہہ دی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، اب جھوٹ نہیں بولو۔ پھر وہ مان گئی، اس نے کہا کہ 1 سال ہو گیا ہے شادی کر لی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مرد ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ 2 گھروں میں انصاف کر سکتا ہے۔ 1 سال میں تمہیں بھی تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں نے شادی کر رکھی ہے، تمہارا کوئی حق نہیں رکھا ہوا، تو پھر تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 1 شادی کروں یا پھر میں 4 شادیاں کروں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا ہے، تمہیں اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہوگا۔ میں ضد کر گئی اور گھر میں لڑائی ہونے لگی۔ میرے ساس سسر شاید پہلے ہی میرے خلاف تھے،
اور دوسری والی بہو کو اس گھر میں لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا اور دن بدن ہماری لڑائی ہوتی رہی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن میرے پاس پہلے سے ہی 2 بچے ہیں۔ اگر تم یہاں عزت سے نہیں رہ سکتی تو اس گھر سے نکل جاؤ۔ میرے پاس ایک بیوی بھی ہے اور 2 بچے بھی، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی کیسے کچھ ہی دن میں میرا ہنستا بستا گھر بکھر چکا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میری ایک چاچی تھی جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ میرے چاچو اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے میرا چاچی کے ساتھ بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ جب تمہارا چاچو نہیں رہا تو چاچی سے رابطہ کیوں رکھیں، لیکن وہ بیوہ عورت تھی اور سنا تھا کہ اکیلی رہتی تھی۔ وہ کم سے کم مجھے 1-2 دن کے لیے پناہ تو دے دیتی۔ اس کے بعد میں سوچ لیتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس لیے میں ان کے گھر چلی گئی۔ پہلے تو مجھے اس کا گھر ہی نہیں ملا۔ جس گھر میں رہتی تھی وہ تو بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا۔ جو میں نے سامنے دیکھا تو وہاں بھی اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے والے گھر میں رہتی ہے۔ جو میں نے سامنے دیکھا تو یہ تو کافی شاندار گھر تھا۔ میں نے دستک دی تو چاچی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں تو اس کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پہچاننے میں بھی مجھے کچھ پل لگ گئے، لیکن اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم یہاں پر اس ٹائم، کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ بہت عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھی تھی۔ اس نے فوراً مجھے گلے سے لگایا اور اندر بلا لیا، مجھے پانی پلایا، میرے سے سب کچھ پوچھا۔ میں نے اس کو بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، تم فکر نہیں کرو، میں ہوں نا۔ میں نے چاچی کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بدصورت، موٹی اور کالی قسم کی ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ وہ نہیں بلکہ کوئی عورت ہے۔ وہ کافی دبلی پتلی اور سمارٹ ہو گئی تھی، اپنی عمر سے کم لگ رہی تھی، چہرہ بھی نکھر گیا تھا اور اتنے خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کمرہ دکھا دیا اور کہا کہ تم آرام کرو، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں کسی آدمی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، جو کہ میرے چاچو تو بالکل بھی نہیں تھے، ان کے بچے بھی نہیں تھے۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ تھی کہ یہ اس خاندان کی ایسی عورت تھی جن کو سارا خاندان ہی برا سمجھتا تھا، لیکن میں ان کو تھوڑا بہت اس لیے جانتی تھی کیونکہ میں نے ان سے کپڑے سینا سیکھا تھا۔ میری ماں نے اس بات پر بھی غصہ کیا تھا کہ تم اس عورت کے پاس نہ جایا کرو، لیکن میرے لیے تو یہ استاد کا درجہ رکھتی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے کپڑے سینے سکھایا تھا، اس لیے ان کے پاس چلی گئی تو وہ مجھے دیکھ کر فوراً پہچان گئی اور میرے لیے اتنی زیادہ پریشان بھی ہو گئی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے ناشتہ بنایا ہوا تھا، پھر میں نے ان کی تفصیل سے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو میں ہار مان کے اس شخص کے پاس واپس چلی جاؤں اور یا پھر کسی طرح اپنے بچے اس سے لینے کی کوشش کروں۔ آپ کو پتہ ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چاچی نے کہا کہ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ کیا میں تمہارے پاس نہیں بیٹھی ہوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں؟ فکر نہیں کرو، میں بہت اچھے وکیل کو جانتی ہوں، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، جو تم کہو گی کریں گے، لیکن ابھی تو تھوڑا وقت دو خود کو، سوچو۔ میں نے کہا کہ میرے بچے وہ اکیلے ہوں گے، تو چاچی نے کہا کہ کیا وہ اس کے بچے نہیں ہیں؟ اگر وہ اس کی دوسری بیوی ان کے ساتھ بڑی اچھی بنتی ہے تو ذرا اس کے بچے بھی سنبھال لے۔ کسی سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگر اسے محبت کرے تو اس کے ماں باپ سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے، اس کے بچوں سے محبت کرنی پڑتی ہے، اس کے کتے سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے، ہر اس چیز سے محبت کرنی پڑتی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ 2-4 دن میں اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور تمہارے ساتھ اس نے اتنا کر دیا تو کیا تم ایسے ہی واپس جاؤ گی؟ اگر تم نے واپس جانا بھی ہے تو آرام سے واپس جانا۔ عورت کی یہی تو غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ میری چاچی کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھے جو بھی کرنا تھا، لیکن مجھے کم از کم تھوڑا وقت ضرور دینا چاہیے تھا۔ میرے شوہر کو خود احساس نہیں تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو جاتا اور مجھے تلاش کر رہا ہوتا۔ اگر مجھے تلاش کر رہا تھا تو بے شک تھوڑی دیر ہو جاتی، یہ تو اچھی بات تھی۔ چاچی کے گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھی اس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا اور باتھ روم کمرے کے اندر ہی بنا ہوا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ چاچی کے حالات کیسے پلٹ گئے تھے، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے گھر میں اس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ شام کو انہوں نے کہا کہ پارک چلتے ہیں، یہاں کے قریب ایک پارک ہے جہاں پر میں روز جایا کرتی ہوں، واک کرنے سے تو وزن کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھے وزن کے بھی تانے دیتا تھا۔ اس بات پر ان کو اور غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ بس میرے ساتھ چلو،
ہم پارک گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک آدمی ملا جو میری چاچی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ سمجھے بیٹھنے کو آیا ہے، پر میں حیران تب ہوئی جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسلا تھا اور پانی کی بوتل تھی۔ وہ تو اس طرح ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا جیسے کسی بڑی جگہ پر جاؤ تو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے خود ہی آ کر شیشہ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے میری چاچی کے پاؤں دھونا شروع کر دیا اور میں حیران رہ گئی۔ میری چاچی ایسی بیٹھی تھی جیسے کہ یہ روز ہی ہوتا ہے۔ وہ بول بھی نہیں رہا تھا، تھوڑا عجیب سا آدمی لگ رہا تھا۔ میں نے چاچی کو اشارہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو چاچی نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ اس نے میری چاچی کے پاؤں بڑے ہی پیار سے اچھی طرح دھو دیے، اس کے بعد ان کو چومنا شروع کر دیا اور پھر 3 لونگ میری چاچی کی قمیض کے ساتھ باندھ دیے اور جیسے آیا تھا ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہ واقعی ہوا تھا یا میں نے کوئی خواب دیکھا؟ واقعی یہاں ایک آدمی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا اور یہ روز یہی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں، یہ کون ہے؟ میری چاچی کا کہنا تھا کہ پاگل ہے۔ ایک دن تو میں بھی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، جب سے اس نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا ہے میرے تو حالات بدل گئے۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارے چاچو اس دنیا سے چلے گئے تھے اور لاکھوں روپے کا قرضہ چھوڑ کے گئے تھے، اور قرضہ اتارنے کے لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام تک کیا، کسی خاندان والے نے میری مدد نہیں کی۔ کپڑے سی کر میں ہلکان ہو گئی۔ پھر میں پریشان ہو کر اس پارک میں آ جاتی اور اکیلے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی۔ یہ جانے کہاں سے آ جاتا تھا اور اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد مجھے ایک آدمی ملا اسی پارک میں، میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں تھی، اس نے میرے ساتھ شادی کر لی اور وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ یہ اسی کا گھر ہے اور وہ باہر کافی سارے پیسے بھیجتا ہے، سال میں 2 مہینے کے لیے آتا ہے، اور وہ میرا شوہر ہے۔ اسی کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ میری زندگی میں سکون ہے۔ اب سارے خاندان والے مجھ پر رشک کرتے ہیں، لیکن میں کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی۔ تمہیں دیکھا تو وہ دن یاد آ گئے جب تم میری اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے پناہ نہیں دی کہ تم میرے مرحوم شوہر کی بھتیجی ہو، میں نے تمہیں انسانیت اور دوستی کے ناطے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے جب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، میری شکل دیکھو، میں تو بالکل ہی بدل گئی ہوں، یا پھر شاید ٹینشن انسان کو برا کر دیتی ہے، اور جب انسان خوشیوں میں رہتا ہے تو وہ جوان ہو جاتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ان باتوں پر یقین نہیں ہو رہا؟ میں حیران تھی، لیکن واقعی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اچانک ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ان کو خاندان میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور دوسری شادی تو ان کی ہونی نہیں تھی۔ پتہ نہیں ایک شادی کیسے ہو گئی تھی، اور اگر یہ سارا کچھ اتفاق بھی ہوتا تو میری چاچی اچانک سے اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ تم بھی یہی سوچ رہی ہو، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں لگ رہا ہے، لیکن میں حیران ہوں۔ میری چاچی نے کہا کہ بس یہ کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، نہ میں کچھ بولتی ہوں نہ اس سے سوال کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کو پیسے وغیرہ دیتی ہیں؟ تو میری چاچی نے کہا کہ نہیں، میں اس کو کچھ نہیں دیتی ہوں، یہاں پر آ کر بیٹھ جاتی ہوں، پر ہاں یہ بات کہ میں روز یہاں پر آتی ہوں کبھی بھی ناغہ نہیں کرتی، اور یہ بھی پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو خود ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن تمہارے خاندان والوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جیسے میں چھوت ہوں۔ یہ شخص میرے پاؤں دھوتا ہے، ان کو چومتا ہے، اور اس میں میرا ہی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کسی کو بتائی ہے؟ تو میری چاچی نے کہا کہ نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگ ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ لوگ تو عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں، اگر میں کسی کو بتاتی ہوں تو لوگ یہی کہتے کہ لگتا ہے اس کا اس آدمی کے ساتھ چکر ہے، لیکن تم نے تو اس شخص کو دیکھا ہے، وہ تو عمر میں میرے باپ سے بھی زیادہ ہے۔ میری چاچی نے کہا کہ بس تم بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اور جو چل رہا ہے اسی طرح چلنے دو۔ اب میں میری چاچی کے ساتھ روز رات کو اسی پارک میں آتی تھی اور یہاں پر یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر مجھے تلاش کر رہا ہوگا، لیکن مجھے کہیں سے خبر ملی کہ میرے شوہر کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا ہے، اسے میرے کمرے میں رکھا ہے، وہ میرا سامان استعمال کر رہی ہے اور اسی گھر میں رہ رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، روز رات کو روتی رہتی تھی۔ چاچی مجھے کہتی تھی کہ وقت پر ہی سب کچھ کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو مجھے صرف تسلی دے سکتی تھی، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اس دفعہ میں سر جھکا کے چلی جاتی تو مجھے ساری زندگی سر جھکا کے رہنا پڑتا، اور اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ اس عورت کے بارے میں میری چاچی بھی جانتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ تو پہلے 2 مردوں کے نکاح میں رہ چکی ہے۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری چاچی میرے معاملے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہی تھی۔
شاید اب وہ ایسی ہی ہوگی تھی. ویسے بھی یہ میرا معاملہ تھا, مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. پھر میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا تھا. اس لیے ایک دن چاچی مصروف تھی. وہ جس ٹائم پہ پارک میں جایا کرتی تھی اس سے پہلے ہی پارک میں چلی گئی. اس بزرگ کو دور سے دیکھا میں نے, اسے پاس آنے کا اشارہ کیا اور اسے بات کی. ابھی میں نے آدھی بات ہی بولی تھی کہ اس نے مجھے چپ کروا دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو. اور اس نے مجھے ایک کام بتایا تھا. شام کو جب چاچی نے جانا تھا تو میں دوبارہ ان کے ساتھ ہی جانا تھا, لیکن اس شخص نے یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے آ چکی تھی. اس نے میرا راز رکھا اور مجھے بھی ایک کام کرنا تھا. اگلے دن میں نے اپنی چاچی اور اس کے شوہر کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی اور وہ لوگ شام کی چائے پینے کے بعد ہی سو گئے. میں نے اپنی چاچی کے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور اسے پہن کر پارک میں چلی گئی, کیونکہ مجھے اس نے کہا تھا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے. جب میں وہاں پر گئی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. یہ کپڑے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے, ایسے کپڑے میں نے کبھی نہیں پہنے تھے. لیکن میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. اس بابے نے مجھے کہا تھا کہ تم ایسے کپڑے پہن کر پارک میں آ جانا, میں تمہارے کپڑے کے دامن میں بھی 3 لونگ باندھ دوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جو میں تمہاری چاچی کے حالات بدل سکتا ہوں تو تمہارے کیوں نہیں؟ تمہارے حالات تو جلدی بدل جائیں گے. میں نے اسے بتایا تھا کہ میری زندگی میں بہت کچھ برا چل رہا ہے, مجھے میرے بچوں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ بینچ کے اوپر بیٹھ جاؤ. لیکن میں نے بینچ کے دوسرے کنارے پر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی. وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی, اور میں نے اسے دیکھا. میں اٹھ کے جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہوا وہ میں کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں تھی. پھر مجھے پتہ چلا کہ میری چاچی دراصل وہاں پہ غلط کام کیا کرتی تھی. وہ شخص میری چاچی کو نئے نئے لوگوں سے ملوایا کرتا تھا, اور اسی طرح انہوں نے یہ سب کچھ کمایا تھا. جو شخص ان کے گھر میں آیا ہوا تھا جس کو وہ اپنا شوہر کہہ رہی تھی, وہ بھی ان کا شوہر نہیں تھا. میں اپنی عزت خراب کروا بیٹھی تھی اور مجھے بہت افسوس تھا. میں نے اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالا اور اپنی چاچی کو بتائے بغیر ہی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. میں نے اسے معافی مانگ لی, اسے بتایا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر تھی, بچوں کی بہت یاد آ رہی تھی. اس نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم میری بیوی ہو, اسی گھر میں رہو. تم نے ہی ضد کر لی تھی. اب میں اسی گھر میں رہتی تھی, خاموش ہی رہتی تھی. میری سوتے نے مجھے بہت تنگ کیا, مجھے تانے دیتی تھی, میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی. لیکن ایک دن میرے شوہر کو پتہ چلا کہ اس نے میرے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے, تو میرے شوہر نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی. مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا اور کسی لڑکی کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھے گا. اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ رہ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا, لیکن جو میرے ساتھ ہوا بہت برا ہوا. میں اپنی چاچی کی باتوں میں آ گئی. مجھے سارے خاندان کی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو ایک دفعہ برا ہو وہ ہمیشہ برا ہی رہتا ہے. لیکن اب میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. بس اپنی زندگی گزار رہی ہوں, جو کچھ ہوا اسے ایک راز بنا کر جی رہی ہوں. کسی کو پتہ بھی نہیں, کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی, لیکن اپنی کہانی اس لیے سنا رہی ہوں کہ میری طرح کوئی اور بے وقوفی میں آ کر اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھے. ورنہ جو کچھ میری چاچی بتا رہی تھی ایسا ہونا بھلا کہاں ممکن ہے. آج کل کے زمانے میں حلال کی کمائی سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی. اس طرح کی حرکتیں تو حرام کام سے ہی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ضرور لکھیے گا, اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.